اجالا جب شوٹنگ سے فارغ ہوئی تو اسے پتا چلا کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ملنے کے لیے باہر آئی تو ایک خوبصورت سا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اجالا سے کہا کہ وہ اس کا بہت بڑا فین ہے اور وہ اس کے پروگرامز بہت شوق سے دیکھتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہے۔ اجالا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور معذرت کی کہ نہیں، اسے گھر جانا ہے اور وہ زیادہ ٹائم باہر نہیں گزار سکتی۔ لیکن وہ لڑکا بضد رہا۔ اس نے اپنا نام کاشف بتایا اور کہا کہ وہ اجالا کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارے گا، اس کے ساتھ چائے پیے گا، تصویر کھینچے گا، اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا جائے گا کیونکہ وہ اجالا کا بہت بڑا فین ہے اور اس نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اجالا کے ساتھ ان کو اپنی تصویر ضرور دکھائے گا۔ اجالا نے اس کی بات مانی اور اس کے ساتھ کیفیٹیریا چلی گئی اور وہاں پہ ان دونوں نے چائے پی۔ چائے پینے کے بعد جیسے ہی گھر جانے کے لیے اجالا اور کاشف کھڑے ہوئے، اجالا کے موبائل پہ اچانک ہی رنگ ٹون ہوئی اور اس پہ ڈاکٹر اسد کی کال تھی اور وہ پریشانی کے عالم میں اس کو بتا رہے تھے کہ اجالا کی بہن الینا کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو فوراً ہی ہاسپٹل پہنچنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی اجالا پریشان ہوئی۔ کاشف اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے اجالا کو ہاسپٹل چلنے کی پیشکش کی لیکن اجالا نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ خود مینج کر لے گی۔ یہ کہہ کر اجالا باہر نکل گئی اور کسی ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ ٹیکسی کو آنے میں ٹائم لگ رہا تھا۔ اتنے میں کاشف اس کے پاس دوبارہ آیا اور اسے درخواست کی کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ اسے ہاسپٹل تک چھوڑ دے گا کیونکہ اس کے گھر پہ ایمرجنسی ہے، اس کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے اجالا نے کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد اس نے کاشف کی بات کو سن کر اس کی حامی بھری اور اس بات پہ رضامند ہو گئی کہ کاشف اسے ہاسپٹل ڈراپ کر دے۔ کاشف نے جب اجالا کو ہاسپٹل ڈراپ کیا تو وہ اجالا کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اجالا نے اس وقت دھیان نہیں دیا۔ اجالا اندر پہنچی تو الینا اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر اسد نے بتایا کہ الینا کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے خراب حالت میں ڈاکٹر اسد کو کال کیا اور انہوں نے فٹافٹ ایمبولینس بھیجی جو الینا کو لے کر ہاسپٹل پہنچی۔ الینا کو دراصل برین ٹیومر تھا۔ اجالا اور الینا دو ہی بہنیں تھیں، ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ دونوں لاہور میں رہتی تھیں۔ جب ان کے والدین کا انتقال ہوا تو کسی بھی رشتہ دار نے ان کی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس دوران پریشانی کی وجہ سے الینا کی حالت بھی خراب رہنے لگی۔ اس کو مینٹلی اسٹریس تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بگڑتی گئی۔ اجالا اور الینا کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد دونوں بہنیں پریشانی کی حالت میں تھیں۔ جب اجالا کو کہیں بھی نوکری نہ ملی تو اجالا نے ایکٹر بننے کا فیصلہ کیا اور ماڈلنگ شروع کی۔ ماڈلنگ اور ایکٹریس سے جو بھی اس کو انکم ہوتی اس سے وہ اپنے گھر کا اور اپنی بہن کا خرچہ چلاتی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی بہن کا علاج بھی کرواتی تھی۔ ڈاکٹر اسد الینا کا علاج کرتے تھے کیونکہ اجالا زیادہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر اسد پھر بھی ایک اچھے ڈاکٹر تھے جو کہ الینا کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، مگر وہ ایڈوانس ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ڈاکٹر اسد سرجن نہیں تھے، وہ ایک عام ڈاکٹر تھے اور الینا کا علاج پراپر طریقے سے ایک سرجن ہی کر سکتا تھا اور اجالا اس کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ وقتی طور پر ڈاکٹر اسد سے بھی میڈیسن لے کر اپنی بہن کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اجالا جب ہاسپٹل میں تھی تو ڈاکٹر اسد نے بتایا الینا کی طبیعت کے بارے میں۔ اجالا بہت پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر اسد نے کہا کہ اب الینا کا علاج جلد سے جلد کرنا پڑے گا ورنہ الینا کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اب میڈیسن سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا، اب الینا کا آپریشن لازمی ہے۔ کاشف اس تمام وقت میں باہر ریسپشن پر رہا۔ اجالا جب ڈاکٹر اسد کے پاس سے نکلی، کاشف نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اجالا نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ کچھ نہیں، الینا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر پہ اکیلی تھی، ایک دم اس کو اسٹریس ہوا، اس کو ہاسپٹل لانا پڑا۔ اتنے میں ڈاکٹر اسد نے اجالا کو بتایا کہ الینا کو ہوش آ گیا ہے، اب اس کی طبیعت بہتر ہے، اجالا اب اسے گھر لے کر جا سکتی ہے۔ کاشف نے اجالا کو پیشکش کی کہ وہ الینا کو اور اجالا کو گھر پر چھوڑ دے گا۔ اجالا نے اس پیشکش سے انکار کر دیا مگر کاشف کے اصرار کرنے پر اجالا نے حامی بھری اور الینا کو لے کر کاشف کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کاشف نے جب انہیں گھر پر ڈراپ کیا تو الینا نے کاشف کو گھر پر آنے کی دعوت دی کیونکہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد الینا اور کاشف میں بات چیت ہو گئی تھی۔ الینا کافی بولنے والی خوش مزاج لڑکی تھی اور اسے کاشف بہت پسند آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں الینا اور کاشف نے ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کر لیے تھے۔ کاشف نے اجالا سے اس کے گھر آنے کی اگلی دفعہ پھر اجازت چاہی مگر اجالا نے منع کر دیا، جس پر الینا نے اجالا کو آنکھیں دکھانا چاہی مگر اجالا نے الینا کی طرف بھی نہیں دیکھا اور الینا کو نظر انداز کر دیا اور کاشف کو اس کی مدد کرنے کا شکریہ ادا کیا
اور ساتھ میں کہا کہ وہ اپنے فین سے گھر پر نہیں ملتی، مگر کاشف نے جو اس کی مدد کی ہے اس پر وہ اس کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہے، کیونکہ اس مشکل ٹائم میں جب وہ اکیلی تھی تو کاشف نے اس کی واقعی ایک دوست بن کے مدد کی تھی۔ اگلے دن شوٹنگ سے جب اجالا گھر واپس آئی تو کاشف اس کے گھر پر تھا، جس پر اجالا کو بہت حیرت ہوئی اور ناگواری بھی ہوئی، لیکن الینا نے کہا کہ اس کی کاشف سے فون پر بات ہوئی تھی۔ کاشف نے اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا اور پھر وہ الینا کی اجازت سے ہی گھر پر آیا ہے، لیکن اجالا کو اس کا آنا ناگوار گزرا اور اجالا چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد وہاں سے چلا جائے۔ کاشف کے جانے کے بعد اجالا نے الینا کو سمجھایا کہ یہ فینز ہیں، ان کا دن رات کا ملنا جلنا ہے، ان کو اپنے گھر کا راستہ دکھانا صحیح نہیں۔ ہم دونوں بے سہارا بہنیں ہیں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اگر اس طرح کوئی مرد ہمارے گھر پر آئے گا اور تو لوگ ہمارے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں بنائیں گے، جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہماری سوسائٹی افورڈ کر سکتی ہے۔ تو برائے مہربانی اگلی دفعہ وہ کاشف کو نہ بلائے، اور اگر کاشف اسے فون بھی کرے تو وہ اسے صرف فون کی حد تک ہی کانٹیکٹ رکھے، بلکہ کوشش کرے کہ وہ کانٹیکٹ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ نامناسب سی بات ہے۔ اگر ان کے والدین زندہ ہوتے تو اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ الینا نے اجالا کی بات مان لی۔ اگلے دن شام کے وقت الینا اور اجالا بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اجالا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، خوبصورت سا، ہینڈسم سا، ٹال سا۔ اس آدمی نے سوال کیا کہ کیا وہ اجالا ہے؟ اجالا نے کہا ہاں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اجالا کو باتیں سنانی شروع کر دیں کہ اس جیسی لڑکیاں دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتی ہیں، دوسروں کے گھروں کو توڑتی ہیں، وہ اس کے بھائی کو پھنسا رہی ہے، اس کے بھائی سے باتیں کرتی ہے، اس کے فیملی کے لوگ اس کے بھائی سے باتیں کرتے ہیں۔ ان جیسی لڑکیوں کی اپنی تو کوئی حیثیت ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ امیر لڑکوں کو دیکھ کر پھنساتی ہیں اور ان سے اپنے کام نکلواتی ہیں۔ اجالا شوق کی کیفیت میں تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور وہ اس آدمی کو کیا بولے، اور یہ آدمی کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ وہ کاشف کا بڑا بھائی ہے اور وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی ایکٹریس اس کے بھائی سے رابطہ رکھے، کیونکہ اس کے بھائی کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، اور اس کے بھائی کو تو ویسے بھی عادت ہے ہلکے پھلکے افیئرز رکھنے کی، لیکن وہ شادی صرف اسی لڑکی سے کرے گا جسے اس کی فیملی نے پسند کیا ہے، اور اس لڑکے نے خود بھی پسند کیا ہے۔ یہ سننے کے بعد اجالا کو سمجھ میں آیا کہ یہ سب قصہ کیا ہے۔ ابھی اجالا کچھ جواب دیتی، اتنے میں الینا اپنے کمرے سے نکلی اور بہت ہی غصے میں اس آدمی کے اوپر بھڑکی اور کہا کہ ہم نے تمہارے بھائی کو اپنے گھر نہیں بلایا اور نہ ہی تمہارے بھائی سے کوئی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارا بھائی خود ہم سے رابطہ کرتا ہے اور ہمارے گھر کی طرف آتا ہے۔ ہمارے گھر پر آنے سے پہلے تمہیں 10 دفعہ سوچنا چاہیے تھا اور اپنے بھائی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ ہماری طرف آنا چھوڑ دیں، ہمیں فون نہ کرے، اور نہ ہی ہم اسے فون کر کے بلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الینا کی حالت بگڑ گئی، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ اجالا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے فوراً دانیال سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس کی بہن کی حالت صحیح نہیں ہے، لیکن دانیال نے اس کی بات کو انسنا کر دیا اور الینا کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ الینا کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے ہی دانیال نے الینا کے منہ پر تھپڑ مارا، اجالا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دانیال کو دھکا دیا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، مجھے بھی اپنے ڈاکٹر کو بلانا ہے، تم ہوتے کون ہو میری بہن پر ہاتھ اٹھانے والے؟ دانیال نے یہ سب سن کر کہا کہ وہ نیورو سرجن ہے اور اس کا نام ڈاکٹر دانیال ہے اور وہ لاہور کے جنرل ہاسپٹل میں نیورو ہیڈ ہے۔ اس دوران الینا بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اجالا دانیال کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مسلسل دانیال سے اس بات کی تکرار کر رہی تھی کہ وہ گھر سے نکل جائے تاکہ وہ ڈاکٹر اسد کو کال کرے، کیونکہ اجالا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دانیال کیا کہہ رہا ہے۔ اسے بس یہ نظر آ رہا تھا کہ دانیال نے الینا پر ہاتھ اٹھایا، لیکن دانیال نے اجالا کو نظر انداز کیا، الینا کو گود میں اٹھایا اور جا کے بستر پہ لٹایا، اس کا معائنہ کیا اور ساتھ میں اس کی میڈیسن کا بغور جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر چند میڈیسن لکھی اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب اجالا نے ڈاکٹر اسد کو کال کر کے ڈاکٹر دانیال کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر اسد نے ڈاکٹر دانیال کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ وہ بہت بڑے نیورو سرجن ہیں اور ان کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، لیکن ان کا علاج کروانا کوئی آسان چیز نہیں ہے، ان کا اپوائنٹمنٹ ہی بہت مشکل سے ملتا ہے۔ ڈاکٹر دانیال کی لکھی ہوئی میڈیسن اجالا نے الینا کو دی تو الینا کو کچھ فائدہ محسوس ہوا۔ اگلے ہی دن اس کے پاس کال آئی تو وہ ڈاکٹر دانیال کی تھی، وہ اجالا سے ملنا چاہتے تھے۔ اجالا نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، مگر ڈاکٹر دانیال کا اصرار تھا کہ وہ اجالا ان سے ایک دفعہ مل لے، اس میں اجالا کا ہی فائدہ ہے۔
اجالا نے انہیں کیفے میں بلایا. ڈاکٹر دانیال آئے. انہوں نے کہا میں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں اور میں اسٹریٹ فارورڈ ہی بات کروں گا. میں ڈاکٹر ہوں, نیورو سرجن ہوں, یہ بات آپ جان چکی ہیں. آپ کی بہن کا میں علاج فری میں کر دوں گا, مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ آپ کو میری بیوی بننے کا ناٹک کرنا پڑے گا, کیونکہ میری والدہ مجھ پر شادی کرنے کا زور ڈال رہی ہیں اور میں شادی نہیں کرنا چاہتا کچھ ٹائم تک. آپ میری بیوی بننے کا ڈرامہ کریں گی, اس دوران آپ کی بہن کا علاج بھی ہو جائے گا اور میری والدہ کو بھی اس بات کی تسلی ہو جائے گی کہ میری شادی ہو چکی ہے, اور پھر کسی بات پہ لڑ کے ہم اپنی زندگی الگ الگ کر لیں گے. اجالا کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ یہ آدمی کیا چیز ہے, اس کے لیے زندگی مذاق ہے. پہلے میرے گھر آ کے تماشا کیا, میری بہن کی حالت خراب ہوئی, اور اب جو ہے یہ اس طرح کی پیشکش مجھے کر رہا ہے. اس نے خاموشی سے ڈاکٹر دانیال کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی. گھر آ کر جب اس نے علینا کی طرف دیکھا تو علینا کی طبیعت دوبارہ خراب ہو رہی تھی. علینا کے بارے میں جب اس نے ڈاکٹر اسد سے ڈسکس کیا تو ڈاکٹر اسد نے کہا کہ علینا کا آپریشن کرنا اب لازمی ہے, ورنہ ٹیومر اتنا بڑھ چکا ہے کہ علینا کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے جو پیسوں کا اماؤنٹ تھا وہ اجالا کے بس سے باہر تھا. اجالا نے کافی سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے ڈاکٹر دانیال کی آفر ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں حامی بھر لی. اس نے ڈاکٹر دانیال کو کال کی اور ان سے کہا کہ وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. ڈاکٹر دانیال نے اس سے ملنے کا وقت مقرر کیا اور اس کے گھر پر ملنے کے لیے آئے, اور ساتھ میں ڈاکٹر دانیال نے اس کو بتایا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہوگا, ان دونوں کی شادی نہیں ہوگی, اور جو وقت آئے گا الگ ہونے کا تو وہ آسانی کے ساتھ الگ ہو جائیں گے. لیکن اس دوران ڈاکٹر دانیال نے وعدہ کیا کہ اس کی بہن علینا بالکل ٹھیک ہو جائے گی, وہ علینا کا علاج کرے گا, اس کا آپریشن کرے گا, اور علینا اس کے ساتھ ساتھ اجالا کو اس ڈرامہ کرنے کے پیسے بھی ملیں گے جو وہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دے گا. الگ ہونے کے بعد اجالا جو چاہے اپنا کاروبار کر سکتی ہے, اس کو اس کے لیے کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اجالا نے یہ ساری باتیں سن کر حامی بھری, اور اس کے بعد اجالا اور ڈاکٹر دانیال نے دن طے کیا جس دن ڈاکٹر دانیال کو اجالا کو اپنے گھر لے کر جانا تھا. وقت مقرر ڈاکٹر دانیال اجالا کے گھر پر پہنچے. اجالا اور انیلا دونوں تیار تھیں. اجالا نے علینا کو ساری باتیں بتا دی تھی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ باتیں صرف ان تینوں کے درمیان ہیں, اجالا, علینا اور ڈاکٹر دانیال, اس میں اور کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ڈاکٹر دانیال اجالا اور علینا کو لے کر اپنے گھر میں گئے. وہاں پر انہوں نے اجالا اور علینا کو اپنی والدہ سے ملایا. ان کی والدہ کی نظریں اجالا پر تھیں اور وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھیں, بیمار تھی, بوڑھی تھیں, مگر بہت باوقار خاتون تھیں. انہوں نے بہت محبت سے ان دونوں کا استقبال کیا, کیونکہ ڈاکٹر دانیال اپنی والدہ کو بتا چکے تھے کہ انہوں نے اجالا نامی لڑکی سے نکاح کیا ہے جو اپنی بہن علینا کے ساتھ رہتی ہے. وہ اپنی بہن کے علاج کے لیے ان کے پاس آئی تھی اور انہیں پسند آ گئی, اور اجالا بالکل ڈاکٹر دانیال کے مزاج کی ہے, ڈاکٹر دانیال کی طرح سادہ. چند ہی ملاقاتوں میں ڈاکٹر دانیال نے اس کو نکاح کی آفر کی, جس سے اجالا نے قبول کر لیا اور ان دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا. ڈاکٹر دانیال نے اپنی والدہ کو فقط اتنا ہی بتایا تھا اور اجالا کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو اس بارے میں مختصر ہی بتائے, زیادہ نہ بتائے. اس کی والدہ جانتی تھی کہ اجالا کے والدین زندہ نہیں ہیں. ڈاکٹر دانیال جب اجالا اور علینا کو لے کر گھر پہنچے تو ان کی والدہ نے ان دونوں کا استقبال کیا اور ساتھ ہی دانیال اور اجالا سے کہا کہ شادی چاہے انہوں نے اپنی مرضی سے کر لی ہے, مگر وہ کچھ رسمیں کرنا چاہتی ہیں کیونکہ دانیال ان کا بڑا بیٹا ہے اور ان کے دل میں کچھ ارمان ہیں. وہ اجالا کے لیے ایک بہت خوبصورت سا لال کلر کا جوڑا دیتی ہیں اور ساتھ میں خوبصورت سا گولڈ کا سیٹ ہوتا ہے. اجالا سے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ پہن کر آؤ. اجالا دانیال کی طرف دیکھتی ہے, دانیال اشارہ کرتا ہے کہ لے لو. اس کے بعد دانیال اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے.